بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکری منگواتی اور مجھے کہتی ٹیچر نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں ایک راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکلی جب بیٹی نے وہ پھٹکری۔ ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت نے روٹی تو ہم سے چھینی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ اس لیے تو ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کو بھی یہ دلی خواہش تھی، اور اس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی اور بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا۔ ایک تو ہم تھے غریب، دوسرا ہم نے نہ صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا، بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بالکل اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑ رہی تھی، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے دیور اور دورانی نے کرنی شروع کی تھی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہماری مرضی کے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے، یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہین محنتی اور قابل بیٹی کا گھر کے 4 دیواروں میں قید کر کے بٹھا دیتے۔ آخر لوگوں باتیں بھی کب تک کریں گے؟ آخرکار تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ ہی جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری ہمسائی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے دیور اور درورانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس اور سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے، اور معصوم معصوم سی تصویراتی خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتے ہوئی امیدوں کو پھر سے سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی، اور ایف ایس سی کے بعد میرٹ پر اس کی میڈیکل میں سلیکشن ہو گئی تھی۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز روز یا بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اور اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکال آیا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر ہفتے کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخرکار 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا، اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہر ہفتے کی شام کو ہاسٹل سے گھر آ جاتی، اور اتوار کا دن گھر پر ہمارے ساتھ ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے واپس چلی جاتی تھی۔ اس طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیاب بھی سمیٹتی رہی۔ لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں اسی سے یہ پوچھتی کہ اسے پھٹکری کی کیا کرنا ہے، تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی بات مان لیتی اور اس پھٹکری لا کر دے دیتی۔
तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वो कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था। लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझे 5 जमातें पास को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है। लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल नहीं सर उठा ही लिया था, तो इसलिए इस बार जब बेटी आई और उसने फिर से तजर्बे का कहा कर फटकरी मंगवाई, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि ये हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा ठीक ना हो जाए, और फटकरी पर करने वाला तजर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है। और उस्ताद कहते हैं कि तजर्बा नाकाम रहा है, इसलिए जब तक तजर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात ख़त्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। इसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज़ देखने के बाद से मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा डोनोडोल हो रहा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर को जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरे दिल तरह तरह के वहम और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे से ख्यालात सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच नहीं ना बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख़याल आया और मैं खुश हो गई। वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। वो फ़ौरन उसे उठी और अपनी चादर और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहाँ पर एक लाइन में बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने इनमें से काले रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ये शेख साहब का घर था, लेकिन शेख ये सिर्फ नाम के ही थे। वैसे ये बहुत सखी थे और इनकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी इन्हें बहुत नवाजा था। इन शेख साहब की एक बेटी जो मेरी ही बेटी के हम उम्र थी, वो भी डॉक्टर बन रही थी और इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन ये हॉस्टल में नहीं रहती थी, बिल्कुल रोज़ाना ही आती जाती थी। शेख साहब रोज़ाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते। मैं शेख साहब के घर गई और इनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के अदले बदले के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही इनका घर दिखाया था। शेख साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वो चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। शेख साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और इसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उससे ये भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे ये कहकर फटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे ये सुनकर भी हैरानगी हुई और वो कहने लगी कि इन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फ़िक्र नहीं करो, वो ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाजार रखने की भी कोशिश करेगी। इसने मुझसे कहा था कि मैं वो चीज़ वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वो मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को ये शक न हो हमें किस बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआएं मांगना। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ते के गुजरने का इंतज़ार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजरता ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई।
میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لیا لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل اب پہلے جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی تھی اور خود میں خاموشی سے شیخ صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب شیخ صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ تب میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس رستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران پریشان سی سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس رستے پر چل پڑی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہو، بالکل اسی مسائل کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے شیخ صاحب کی بیٹی کی بات مان لی۔ آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 1 ہفتے کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے ہفتے جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اسی رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے 1 ہفتے سے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے شیخ صاحب کی بیٹی نے بتایا وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے، لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ وہ جو شیخ صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا میری پہلی کی عقل سمجھ بھی جاتی رہی تھی۔ لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور شیخ صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، اس طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے شیخ صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے شیخ صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور یہ بھی کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے والی میری بیٹی جسے کئی اور لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی ہیں اور میرے یا اس کے لیے اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، انہیں سے دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی رستہ تھا۔ اس سب میں ہمیں ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت شیخ صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور شیخ صاحب کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے شیخ صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں الف سے لے کر یہ تک سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ شیخ صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں شیخ صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور شیخ صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ گمبھیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت اس سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے کو حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنے اثر و شوق کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والے ایک پولیس کے اعلیٰ عہدے کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار عمان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشاف ہوئے تھے کہ سننے والوں کے دل کانپ گئے۔ شیخ صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوایا
اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور شیخ صاحب کو بھی ایک شریف اور عزت دار انسان تھے، اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے اور کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک مضبوط کیس کالج کی انتظامیہ اور کرتا دھرتا دوسرے استاذات کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مجرم بچ کر نکل نہ سکے، اور جو قوم کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہی روی کا شکار کریں ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوا لیا تھا، اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، اور جب اس کے جو حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے ادھم ہوئی تھی، مار کو سہ ہی نہیں سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنی شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہماری تو تھی بھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر نہیں کر سکے، اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر شیخ صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی، اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا اب کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں اب پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پکڑیاں نظر آئیں۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں ان سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر ہی نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں، اور ان کے اوپر پیسی ہوئی پھٹکری اس طرح سے چھڑکی ہوئی تھی کہ کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکری ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام کیا تھا؟ میڈیکل کی پڑھائی میں کس تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ بس یہی پوچھنے اور اپنی دل کی تسلی کے لیے میں شیخ صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا نہیں تو کبھی پھٹکری کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور مجھے پریشان دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتہ کر کے دے گی، اور پھر جب اس نے کالج میں میری بیٹی کا پیچھا کیا، وہ سراغ لگایا، تو جو بات اسے معلوم ہوئی وہ اس نے منوعین مجھے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکڑی کا کرتی کیا ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والے منشیات کے دھندے سے باخبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے۔ وہ کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے اور طالب علموں کو منشیات پر لگاتے بھی تھے۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، جنہیں پھر نشے میں بے سدھا کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے پیسے کا لالچ بھی دیا تھا، اور میری بیٹی لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کی بجائے ہتھیانے لگے تھے۔ اب تک میری بیٹی کو نشے کی عادت لگ چکی تھی، اور وہ اب نشہ کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر تھا کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اس نشے کا شکار ہو چکی تھی، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ لوگ خوب دھندا چمکا رہے تھے۔ میری بیٹی ویسے تو اخلاقیت اور انسانیت اور اپنے والدین کا خوب اور ان کی قربانیوں بھول ہو چکی تھی، لیکن اب بھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے جو بھی منشیات کی پڑیاں گھر لاتی ان میں پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملا دیتی کہ دیکھنے پر منشیات نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے تجربے کا کہہ کر پھٹکری منگواتی اور اس طرح سے استعمال کرتی۔ اسی رات جب میں بیٹی کے کمرے میں سوئی تو میری بیٹی وہیں پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ اس سے نہ تو منشیات کالج میں پکڑی جاتی تھی اور نہ گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پڑیاں گھر پر بھول گئی، اور پھر کھلتے کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کی بات تب کھلی جب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا،
اور میری بیٹی کا مستقبل بھی برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ بحال ہو چکی ہے، اس نے منشیات بھی چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانے دے کر ہمارا دل جلاتے ہیں۔